الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدر مجلس، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انعامی مقابلے میں میری تقریر کا موضوع ہے زمانہ منتظر ہے آج پھر تیری قیادت کا. سامعین، 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب انسانی تاریخ کے سلسلے کے اختتام کا اعلان ہو رہا تھا اور چشم فلک اور روئے زمین کو بس ایک نظارہ کا موقع رہ گیا تھا تو ایک جلوہ آسمانی پیش کیا گیا جس کے مہر تابہ کی تیز روشنی کے سامنے سارے چراغ ماند پڑ گئے، یعنی رحمت للعالمین کی سیادت و قیادت کا علم اٹھا اور ان کے قافلے ہدایت نے صدائے جرس لگائی تو سونے اور چاندی کے کانوں سے نہیں بلکہ لوہے اور کوئلے کے کانوں سے جو مال سیقل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو دنیا اس کندن اور آبدار موتی کو آنکھیں مل مل کر دیکھتی رہ گئی. ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جس کے لیے تاریخ نے لاکھوں کروٹیں بدلی تھی. ملت کے وہ شیر دل نوجوان اور قائدین اسلام فتح کے لیے میدان کارزار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی انقلابی تیور نے بت پرستی کے ایوانوں میں کپ کپی طاری کر دیا. جاہلیت کے آغوش میں جوان ہونے والا حمزہ جب نبوت کی جھولی میں آ گرتا ہے تو کفر و ضلالت کی ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. عبد الرحمن بن مسعود جو جاہلیت سے نکل کر معلم انسانیت کی درسگاہ نبوت میں تربیت پا کر نکلا تو انسانیت اور فقیہ الامت کے بام عروج پر جا پہنچا اور کوفہ میں ایک ایسے دارالعلوم کی بنیاد رکھی جس سے آج تک علم فیضیاب ہو رہے ہیں. انہی قائدین ملت اور رہنماؤں نے جہد مسلسل اور پہم کوشش سے اسلام کے پرچم کو دنیا کے گوشے گوشے میں لہرایا. انہی کے قربانیوں کے ثمرے سے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا. ملت کے نوجوانوں کی جانفشانیاں ہی تھی کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے دور میں اسلام کی حکومت وسیع پیمانے پر پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہارون رشید نے ببانگ دہل یہ چیلنج کیا تھا امطری یا سماؤ ہے سشیتے فسیعتیری الی خراجک. عقبہ بن نافع نے کہا تھا اے پروردگار عالم، اگر سمندر حائل نہ ہوتا تو اس سے بھی آگے جا کر تیری وحدانیت کا پرچم لہراتا. حضرت ابو بکر کا وہ تاریخی جملہ اینقص الدین وانا حی نے دشمنان اسلام کی صفوں میں ہلچل پیدا کر دی اور دنیا کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر روشن کرنوں کی سیر کرائی. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کس طرح سے ظلم و ستم کا شکار ہیں. کہیں صنف نازک کی چادر عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے. آج ہم ملین اور بلین کی تعداد ہی صحیح مگر ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم سے اپنی مسجد گاہوں تک کی حفاظت نہ ہو سکی. قوم یہود قبلہ اول نے اڑی، عیسائیوں نے مسجد قرطبہ چھین لی، برہموں نے بابری مسجد کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اور اس وطن عزیز سے امن و سکون کو سلب کیا گیا. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں ایمان کا وہ تیور نہیں، صداقت کا وہ جذبہ نہیں جو آندھی و طوفان بن کر باطل کو خش و خاشاک کی طرح اڑا لے جائے، یقین و استقلال کا وہ زلزلہ نہیں جو آندھی و طوفان بن کر باطل کو خش و خاشاک کی طرح اڑا لے جائے. اے پاسبان حرم، کب تک زلفوں کی پیچ و خم میں گرفتار رہو گے؟ شبستان عیش و عشرت میں کب تک مدہوش رہو گے؟ فیشن پرستی میں کتنا وقت ضائع کرو گے؟ ذلت و پستی کی کھائی میں کب تک پڑے رہو گے؟ اے قائدین ملت اور اے نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ نکلو حصار نفس سے باہر، پڑھا دو ظالموں کو عدالت و صداقت کا سبق، توڑ دو جمود و تعطل کو اور سچ کر دکھا دو. سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں، جاگ کر دو غفلت کے پردے کو اور کر دو نہنگوں کے نشیمن کو تو حوالہ. چھوڑ دو عیش و عشرت کو اور بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں کچل ڈالو بزدلی کی بستر کو اور پیدا کرو عزم فاروقی اور چھوڑ دو بلبل و طاؤس کی نغموں کی لذت کو اور متمنی ہو جاؤ حوروں کی. نحن الخالدات فلا
فلا نبیذو ونحن النائبات فلا نباسو طوبى لمن کان لنا کنا لہو جیسی نغمہ بن جا. اے پاسبان قوم، پیدا کرو اپنی صفوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حاتم الرازی جیسے کے پائے کے محدث، اور دکھا دو دنیا کو مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر جیسی سیاست اور وہ انقلاب پیدا کرو جس کے لیے دنیا ترس گئی ہے. زمانہ آج بھی تیری قیادت کا منتظر ہے، ملت کی نگاہیں تمہاری طرف مرکوز ہے. اس لیے اے نوجوانوں نکلو، اور اس لیے نوجوانوں اٹھو، فتح و نصرت کے نقارے بچاتے ہوئے دکھا دو دنیا کو صلاح الدین ایوبی جیسی شجاعت. توڑ دو اقوام متحدہ کے قوانین کو، اور کھینچ لو برطانیہ کی زبان کو، اور چھین لو امریکہ کی طاقت کو، اور تعمیر کر دو یقین کی راہ میں، اور تعمیر کر دو یقین کی راہ میں سکندری، اور اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. سامعین کرام، اس یقین و استقلال کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، حالات بگڑیں گے، لیکن ان حالات و کیفیات سے ہراسا وہ خوف زدہ ہو کر یاس و قنوط کی چادر تان کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مت بیٹھے رہیے، بلکہ برد مجاہد کی طرح قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیے اور نامساعد حالات کا پامردی سے مقابلہ کیجیے. انشاءاللہ حالات بدلیں گے، تبدیلیاں آئیں گی، اور قیادت بھی ہماری آئیں گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. وہ